ان دو باتوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادت اور ایک اخلاق۔ عبادت سے دین شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ دین کی ابتدا، فاؤنڈیشن، بنیاد وہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور دین کی انتہا چھت، جہاں جا کے چھت پڑتی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے۔ دین کی تکمیل عبادت سے نہیں، اخلاق سے ہے، اور دین کی ابتدا میں عبادت ہے۔ عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، جو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں شروع میں فرض کی، پھر ان کو 5 کر کے گھٹایا اور عرش پر بلا کر 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ دینی 5 تھیں، دی 50، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد نماز کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن پھر باقی کاروبار زندگی میں بھی ہمارا امتحان تھا، تو اللہ نے اس کو گھٹا کے 5 کر دی۔ جب 5 ہو گئیں، اللہ کے نبی ہر دفعہ آتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ گھٹا دے۔ جب وہ 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، تیرے لیے 5، میرے لیے 50، کہ تیری امت کے ہر نمازی کو ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب لکھوں گا۔ تو ہم پڑھنے کو 5 پڑھتے ہیں اور لکھے جانے میں وہ 50 ہیں۔ تو جتنا آپ، بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے بعد توبہ تو ہم نے کی ہے، نماز نہ چھوٹے۔ اس کے سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں؟ آپ پرائے دیس میں رہتے ہیں، یا مسجدوں کا ایسا ماحول نہیں ہے، اپنی آپ جاب پر ہیں، کام پر ہیں، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑیں۔ اب اللہ نے اتنی فضا ضرور بنا دی ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ کو نماز کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں میں انصاف کیا ہوا ہے، عدل قائم کیا ہوا ہے، ظلم نہیں ہے۔ آپ امن میں ہو، امن کے ملک میں ہو، انہوں نے آپ کو سارے حقوق دیے ہیں، آپ پر بھی حق ہے ان کا کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان کی خیر خواہی چاہو، اور اپنا کام صحیح کرو، اور نماز کو نہ چھوڑو کسی حال میں بھی۔ مسجد قریب ہے تو مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجد دور ہے تو ایک مصلی اپنے دفتر میں رکھو، اپنے کام کی جگہ پہ رکھو، اور نماز کے وقت میں نماز ادا کرو۔ اور اگر آپ اکیلے ہو تو اذان دو، تکبیر کہو، پھر نماز پڑھو، تو آس پاس جتنی فضا ہے وہ گواہ ہو جائے گی، اور آس پاس جتنے اہل ایمان جنات ہیں وہ نماز میں شریک ہو جاتے۔ 2 ہو تو جماعت کراؤ، چاہے تمہاری داڑھی نہیں ہے پھر بھی جماعت کرو، ایک کو آگے کرو ایک کو پیچھے کرو۔ 3 ہو جماعت کراؤ، با جماعت نماز کی فضا بناؤ۔ سفر میں جا رہے ہو گاڑیاں روک کے با جماعت نماز پڑھو، تو انشاءاللہ یہ پوری ایک مکمل دعوت ہے نماز کا پڑھنا۔ تو عبادات میں میرے بھائیوں بہنوں نماز کا ناغہ نہ ہو۔ مستورات سے کہتا ہوں پردے کا اہتمام کرو، اپنی بچیوں کو شروع سے پردے پر لگاؤ، پردہ ان کی فطرت میں شامل ہو، پردہ کرنے والی بنے، اپنے ان کے لباس میں پتلون نہ ہو، شلوار ہو۔ یہ با پرد با حیا لباس ہے۔ عورت کے لیے پتلون، مرد کے لیے پتلون با حیا لباس نہیں ہے تو عورت کے لیے کہاں سے ہوگا؟ تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسلامی لباس کا عادی بناؤ، پیار سے محبت سے۔ یہاں سختی تو چلتی نہیں، اور سختی کہیں بھی نہیں چلتی، ہر جگہ پیار محبت سے ہی کام چلتا ہے۔ اللہ نے بھی پیار سے ہی ہمیں سمجھایا ہے اور پیار سے ہی ہمیں اپنی طرف بلایا ہے۔ کہیں کہیں اس نے انجام بتانے کے لیے بتا دیا کہ جہنم بھی ہے، ورنہ اللہ کا عام انداز پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، کتنی عزت کے ساتھ اللہ ہمیں بلاتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو دوسری چیز جو، تو نماز کی نیت کر لی سارے بھائیوں نے؟ قرآن کے لیے ضرور وقت نکالیں، تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالا جائے۔ نہیں پڑھا ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے، اب تو ہر جگہ مساجد ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں۔ سال میں 2 دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق بنتا ہے، اور دل کی زندگی کے لیے قرآن سب سے بڑی غذا ہے۔ دل کو غذا نہ ملے تو مر جاتا ہے، تو دل کو، روح کو قرآن کی غذا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ اور دوسری چیز جو، جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اپنے اخلاق کو بلند کریں، اور سارے اخلاق کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔
तसल मन क़तअक व तुअति मन हरमक व ताफ़ु अम्मन ज़लमक। जो तोड़े उससे जोड़ो, जो महरूम करे अता करो, जो ज़्यादती करे माफ़ करो। फिर अगर माँ बाप साथ हैं तो उनकी कदर करो। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे एक ओल्ड होम दिखाया साथियों ने, तो उसमें मुसलमान औरतें भी थीं, मुसलमान माएँ भी थीं, जिनके जवान बच्चे हैं और वो माँ की खिदमत से महरूम हैं। क्या बदबख्ती की इंतहा है कि मुसलमान के लिए माँ तो जन्नत का रास्ता है। मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है। और मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरी माँ मुझे पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और मैं कहता लब्बैक अम्मा जी, लब्बैक या उम्मा, अम्मा जी लब्बैक, नमाज मैं दोबारा पढ़ लूँगा, आप मुझे इरशाद फरमाएं आपका क्या हुक्म है। जहाँ नबी ने इतना बड़ा मकाम बताया हो, आज देखकर मेरा बड़ा दिल कटा कि मुसलमान माएँ भी ओल्ड होम में पहुँची हुई हैं। तो अपने माँ बाप अगर साथ हैं तो उनको अपनी जन्नत का रास्ता बनाओ, उनकी खिदमत करके उनकी दुआ लेके अपने लिए जन्नत वाजिब कर लो। माँ बाप की खिदमत करने वालों के लिए जन्नत वाजिब हो जाती और उनके लिए जन्नत में रुकावट सिर्फ मौत होती है कि मौत नहीं आ रही, वो जन्नत में नहीं जा रहे, वरना मरते ही सीधे जन्नत में जाएं जो अपने माँ बाप की दुआ ले लेते हैं, माँ बाप को खुश कर लेते हैं।